अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में पेश होने वाली एक पुरस्रार और दिल को दहला देने वाली कहानी की तरफ, जिसे सुनकर जहन में बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं कि क्या इस दुनिया में ये भी होता है। ये हैबतनाक वाक़या हमें भेजा है अहमद ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर चकवाल से है। अपनी कहानी में वो लिखते हैं कि भाई, ये वाक़या मेरे खाला के बेटे के साथ पेश आया था। ये बात 7 साल पहले की है। मेरा कज़न जवाद मेरी खाला का बेटा था और पढ़ाई में बहुत तेज़ और ज़हीन था। मेरे वालिदैन की वफ़ात हो गई थी तो मेरी खाला ने ही मुझे पाला था। तभी मैं अपनी खाला के घर में ही रहता था और जो मकान मेरे वालिदैन छोड़कर चले गए थे वो किराए पर चढ़ाया हुआ था। 7 साल पहले जब इस खौफनाक वाक़े की शुरुआत हुई, उससे चंद महीने पहले मेरे खालू की डेथ हो गई थी और घर में बस मैं, खाला और उनका बेटा जवाद ही रहते थे। जवाद की डिग्री कंप्लीट हो गई थी और वो बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। मैं उन दिनों कॉलेज में था। खाला बहुत खुश थीं कि उनका बेटा कामयाब हो गया है और अब वो उसकी शादी के बारे में सोच सकती थी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जवाद बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और हंसमुख लड़का था। मेरी और उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। वो अक्सर काम से बहुत लेट आया करता था। खाला तो उसको हमेशा कहती थी कि बेटा, तुम बहुत लेट आते हो काम से, मुझे डर लगा रहता है। मगर वो हमेशा कहता कि अम्मी, अभी मेहनत करूँगा तो बाद में सुकून होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर मुझे काम करना होता है। खैर, दिन सुकून से गुजर रहे थे। खाला भी उसके लिए रिश्ते वगैरह देख रही थी। पहले तो वो जितना भी लेट घर आता था खुशी खुशी आता था, मगर कुछ दिनों से वो अजीब सा हो गया था। हर वक्त गहरी गहरी सोच में डूबा रहता था, परेशान परेशान दिखता था। मैंने उससे कई बार पूछा कि जवाद, क्या हुआ है तुझे, मगर वो कुछ भी नहीं बताता था। बस कहता था, नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। एक दिन वो घर आया तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मैंने उस दिन उससे पूछ लिया कि अब तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ है। आज मैं तुम्हें बिना बताए सोने नहीं दूंगा, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं खाला को बताता हूँ। तो वो बोलने लगा कि यार अहमद, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे या नहीं, मगर कुछ दिनों पहले मैं काम से जब वापस घर आ रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। मैं एकदम रुक गया, आगे पीछे देखने लग गया, मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं घबरा गया और तेज़ी से घर पहुंचा। उस दिन के बाद से मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे आसपास है। मैं जब रात को काम कर रहा होता हूं तो कमरे की लाइट्स खुद ब खुद ऑफ होके ऑन हो जाती हैं। तो मैं कई बार उठाने का दिल किया, मगर रुक गया कि तुम भी कहीं खौफज़दा ना हो जाओ। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे रात के वक्त मेरे वजूद पर सख्ता सा तारी हो जाता है, पूरा जिस्म बेजान हो जाता है। मैंने ये सब सुनने के बाद उसको कहा कि यार, क्या पता तुम्हारा वहम हो, तुम आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तभी दिमाग पर असर हो जाता है। तो वो बोला, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से मुझे अपने पीछे किसी के आने की मौजूदगी का एहसास हुआ है, तब से ये सब होना शुरू हुआ है। और आज तो तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ है। आज जब मैं वापस घर की तरफ आ रहा था तो फिर से किसी के चलने की आवाज़ें मुझे आने लग गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। मैं उसी वक्त भागना शुरू हो गया तो वो चलने की आवाज़ भी तेज़ हो गई और फिर वो आवाज़ भागने की आवाज़ में तब्दील हो गई। मैं जिस तरह से आज घर पहुंचा हूं, मैं ही जानता हूं। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। खैर, वो दिन तो गुजर गया। कुछ दिन तक जवाद वैसे ही रहा, परेशान और सहमा सहमा। एक रात जब वो घर आया तो पसीना पसीना हो रहा था। मैं और खाला उसकी हालत देखकर घबरा गए।
کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے۔ خالہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ تو وہ رونا شروع ہو گیا۔ آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی جواد کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، امی کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ خالہ نے کہا، کون ہے وہ، تم اس کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ امی آج جب میں گھر کی طرف واپس آ رہا تھا تو اندھیرا کافی تھا، مجھے پھر سے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس پہ خالہ بولی، پھر سے کیا مطلب؟ تو وہ بولا کہ امی یہ سب میرے ساتھ بہت دنوں سے ہو رہا ہے، مگر میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا، بس 3-4 دن پہلے احمد کو بتایا تھا۔ خالہ نے مجھے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، یہ سب تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں اس وقت خاموش ہو گیا۔ پھر خالہ بولی، اچھا بتاؤ کون ہے وہ؟ تو جواد بولا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ خالہ نے پوچھا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو جواد بولا، نہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، مگر آج اس نے مجھے ایک عجیب سی خوفناک آواز میں میرا نام لے کر بلایا ہے، مگر جب میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ خالہ بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارا پیچھا کرے، تمہیں تمہارے نام سے بلائے اور تم نے اسے دیکھا بھی نہیں؟ وہ بولا، پتہ نہیں امی کون ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ خالہ نے اس کو تسلی دی، پیار کیا اور پھر کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بولا کہ امی میں اب ٹھیک ہوں، آپ جا کر سو جائیں، پریشان مت ہوں، میں بھی کچھ کام کمپلیٹ کر سو جاؤں گا۔ خالہ بولی کہ اب زیادہ نہیں جاگنا، سو جانا۔ اس کے بعد خالہ چلی گئیں۔ میں بھی نیند میں تھا، تبھی میں بھی سو گیا، اور پھر مجھے جواد نے جھنجھوڑ کے اٹھایا کہ اٹھو احمد، جلدی اٹھو۔ میں گھبرایا ہوا اٹھا کہ کیا ہوا ہے جواد؟ تو وہ بولا کہ کھڑکی کو کوئی باہر کی طرف سے بجا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرا نام بھی لے رہا ہے۔ میں فوراً اٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ ویٹ، میں دیکھتا ہوں۔ تو وہ گھبرائی ہوئی حالت میں بولا، نہیں کھڑکی مت کھولنا۔ وہ کھڑکی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے کہا، جواد پاگل نہیں بنو، مجھے دیکھنے دو کہ کون ہے باہر۔ میں نے اسی وقت اٹھ کر کھڑکی کھول دی، مگر باہر تو گلی میں نہ بندہ تھا اور نہ ہی کوئی جانور۔ میں نے جواد کو کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی تمہیں ڈرا رہا ہے، دیکھو کوئی بجا کر بھاگ گیا ہوگا، اب دیکھو ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے گلی میں۔ تو جواد بولا کہ وہ آواز جو میرا نام لیتی ہے وہ کوئی عام آواز نہیں ہے، بہت ہی بھیانک اور پراسرار آواز ہے، وہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو جو میں نے سنا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا، میں بھی دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن وہ اٹھ کر کام پر چلا گیا، اور اس رات وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ کسی دوست کو کہا کہ اس کو ڈراپ کر دے گھر تک، کیونکہ اس کو اکیلے آتے ہوئے بہت خوف آ رہا تھا۔ اسی رات وہ نارمل تھا۔ ہم نے کھانا کھایا، چائے پی، تھوڑی سی باتیں کی، اور پھر میں لیٹ گیا، اور خالہ بھی سونے کے لیے چلی گئیں۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ جواد کی چیخوں سے میں اٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جواد اپنے دونوں کندھے پکڑے ہوئے بہت تکلیف میں چیخ رہا ہے۔ اس کی چیخوں سے خالہ بھی آ گئیں۔ ہم پریشان ہو گئے کہ جواد کو کیا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ خالہ نے اس پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ ذرا بہتر ہوا، مگر پھر سے چیخا، امی آپ نے سنا؟ پھر سے کوئی میرا نام لے رہا ہے، امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خالہ اور مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ خالہ نے اس پر پھر سے کلام پڑھنا شروع کیا تو اس کا درد کم ہو گیا، اور اسی وقت وہ بولا، امی دیکھیں باہر گلی سے کتنی آوازیں آ رہی ہیں کہ مارو۔ مجھے اور خالہ کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے جواد کو کہا کہ کون سی آواز، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ بیڈ سے اٹھا اور جا کر کھڑکی کھول دی اور باہر کی طرف جھانکنے لگا، اور پھر جو اس کی بھیانک چیخ ہمیں سنائی دی، یا اللہ، ہم دونوں اس وقت ڈر گئے۔ جواد نے کہا، امی وہ دیکھیں، امی، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے بھاگ کر جا کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم فوراً جواد کو ہاسپٹل لے گئے۔ اس کو جب ہوش آیا تو خالہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا دیکھا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، امی اس دن میں نے ایک انسان نما مخلوق کو دیکھا تھا، مگر اس کا سر اس کی دھڑ پر موجود نہیں تھا، اس کے گلے سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا اور اس کا پورا وجود خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں اور خالہ یہ سن کر بالکل ہکے بھکے رہ گئے۔ پھر ہم جواد کو لے کر گھر آ گئے۔ خالہ بولی کہ یہ مسئلہ ڈاکٹر کا نہیں ہے، تم صبر کرو، میں امتیاز بھائی سے بات کروں گی۔ وہ ہماری گلی میں رہنے والے ایک بزرگ تھے،
جو کہ نماز روزے کے بہت پابند تھے۔ ایک رات پھر سے جواد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ خالہ نے فوراً جا کر امتیاز انکل کو بلوا لیا۔ انہوں نے جب جواد کو دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولا کہ وہ مار دے گا مجھے، وہ مار دے گا۔ جواد کی ایسی حالت نے مجھے اور خالہ دونوں کو ہی پریشان کر دیا تھا۔ آخر اچھے خاصے لڑکے کو کیا ہو گیا تھا ہمیں سمجھ سے باہر تھی۔ اسی وقت وہ چیخنا شروع ہو گیا کہ دیکھو کھڑکی بج رہی ہے، کھڑکی بج رہی ہے، اور وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس گیا اور کھڑکی کھول دی اور پھر سے بولا، امی سر کٹا، وہ دیکھیں امی وہ پھر سے آ گیا ہے، سر کٹا۔ امتیاز انکل بھی فوراً وہاں گئے مگر ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر جواد بولا، میرا نام لے رہا ہے امی، امی وہ میرا نام لے رہا ہے، اور پھر سے جواد کی حالت خراب ہو گئی۔ امتیاز انکل بولے، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ ہم پھر سے جواد کو ہاسپٹل لے گئے اور ایڈمٹ کروا دیا۔ وہ ہاسپٹل میں بھی چیختا تھا کہ آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر کے ہاتھوں سے یہ بات نکل گئی، کیونکہ ان کے مطابق اس کی کوئی بھی رپورٹ خراب نہیں تھی، اس کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی۔ خالہ نے کہا کہ کسی اچھے عامل کو دکھانا پڑے گا، یہ ذرا ٹھیک ہو جائے پھر کسی عامل کے پاس چلیں گے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ جواد کی اچانک پراسرار طریقے سے ہاسپٹل میں ہی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ نرس بھی اس وقت اس کے پاس تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے جواد نے دم توڑ دیا۔ یہ خبر میرے اور اسپیشلی خالہ کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ یہ بات جب محلے میں پھیلی تو سب لوگ سرکٹی مخلوق کے بارے میں سن کر خوف زدہ ہو گئے، جبکہ کسی نے آج تک اس کو نہیں دیکھا تھا، مگر جواد کی اچانک ڈیتھ نے سب کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ میں نے اور خالہ نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا تھا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے تھے۔ محلے والے شام کے بعد گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر سے بھی خوف کھانے لگ گئے تھے۔ کافی عرصے تک محلے والوں کے دل و دماغ پر سرکٹی مخلوق کا خوف رہا۔ خالہ بھی کچھ عرصے بعد انتقال کر گئیں۔ میرا اچھا خاصا کزن اس بھیانک مخلوق کا شکار بن گیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں ہی اس دنیا کو چھوڑ گیا تھا۔ میں آج بھی وہ وقت یاد کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ کاش ہم اس کا کچھ کر پاتے، اس کی کچھ مدد کر پاتے، مگر ہم بے بس تھے۔ ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے آج بھی یہ خیال خوف زدہ کر دیتا ہے کہ وہ خوفناک آنے والی آوازیں اور وہ خوفناک سرکٹی مخلوق کیسی ہوگی، جس کی وجہ سے میرے کزن نے شادی کا صحرا پہننے کی جگہ کفن پہن لیا تھا۔